السلام علیکم ویورز ترک قبائل جن کا نسب حضرت نوح کے بیٹے یافس سے جا ملتا ہے قدیم اقوام کی فہرست میں شامل ہیں۔ نفاذ اسلام سے قبل کے ادوار میں ترکوں نے وسط ایشیا سے نکل کر دنیا کے اکثر حصوں میں عظیم ریاستیں تشکیل دیں۔ جب ترکوں میں ایمان کا نور داخل ہوا تو ان کی روحانی و ایمانی طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا، جس کے باعث بہت کم عرصے میں انہوں نے خود کو شہرت و عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس قوم میں سینکڑوں علماء، شعراء، سلاطین و فاتحین پیدا ہوئے۔ ترکوں کی ان عظیم شخصیات میں ایک نام سلیمان شاہ کا بھی آتا ہے۔ یہ کائی قبیلے کے سردار تھے جو 2000 نوجوانوں پر مشتمل تھا۔ یہ ترک قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ تصور کیا جاتا تھا۔ سلیمان شاہ 1178 میں پیدا ہوئے۔ یہ قتلمش کے بیٹے اور ارطغرل کے باپ تھے۔ اس زمانے میں ترک کی روایات کے مطابق اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کو مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر ان کے نام کے ساتھ عموماً غازی کا لقب لگایا جاتا تھا۔ سلیمان شاہ 13ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی۔ سلیمان شاہ مغولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پناہ لینا ان کے لیے سود مند تھا۔ سلیمان شاہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلات پہنچے۔ وہ خود اور ان کے قبیلے والے اپنے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے مشہور تھے۔ اخلات کے حکمران سے بھی تعلقات اچھے تھے، لیکن جب منگولوں کی طرف سے خطرہ ہوا تو 1221 عیسوی میں قبیلے والوں کے ساتھ اخلات بھی چھوڑنا پڑا۔ مورخ سٹنفیورڈ جے شاہ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیوں کے جد امجد سلیمان شاہ تھے، جو کائی قبیلے کے سربراہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق منگولوں کے حملے کے پیش نظر دیگر بہت سارے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا۔ جے شاہ کے مطابق سلیمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گیا، اور اس کے بعد اس کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے اپنا سفر مغرب کی جانب جاری رکھا اور 400 خیموں پر مشتمل اپنے قافلے کے ہمراہ اناطولیہ پہنچ کر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا، اور بہت کم عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں غازیان اسلام کا لشکر جمع کر کے تاتاریوں اور بازنطینیوں کے خلاف قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ اگرچہ ارطغرل غازی کا نام عثمانی سلاطین و خلفاء میں نہیں آتا، لیکن ارطغرل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی اولاد سے 37 سلاطین پیدا ہوئے، جو 1299 سے 1922 تک یعنی 630 سال تک 3 براعظموں اور 7 سمندروں پر حاکم رہے۔ امیر غازی ارطغرل ترک اوغوز کی شاخ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ارطغرل کی ولادت 1191 میں ہوئی۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، ذہین، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے، جو 2 لفظ ار اور طغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی انسان، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ طغرل کے معنی عقاب، پرندے کے ہیں، جو مضبوط شکاری پرندے کی شہرت رکھتا ہے۔ یوں ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا ہیرو وغیرہ کے بنتے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے باپ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر حلب کے امیر کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوغود کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھی۔ ارطغرل کو اس علاقے کا باقاعدہ طور پر سردار مقرر کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ ارطغرل عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت آخری سانس لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا تھا، جو اس کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ ارطغرل کی آرزو تھی کہ وہ ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لائیں، لیکن حالات اور زندگی نے وفا نہ کی۔ چنانچہ ان کے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی۔ مشہور مورخ لیسلی پی پیرس نے اپنی کتاب دی ایمپرل ہرمو یمن اینڈ سوورینٹی ان دی اوٹومن ایمپائر
میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایات کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیبالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخ کے نیچے چشمے بہتے ہیں جس سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب کرتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیبالی سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند اس کی بیٹی ہے اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ اس خواب کے بارے میں فنکل لکھتی ہیں کہ اس خواب کے واقعے کے حق میں سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے بعد کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادیبالی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی شہادت بھی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھی۔ ارطغرل غازی کو خدا نے نہ صرف بہادری اور ذہنی بصیرت سے نوازا ہوا تھا بلکہ ان کی عقابی نگاہیں انسانوں کو پرکھنے کی حیرت انگیز صلاحیت سے مالا مال تھیں۔ ایسے میں ان کی دورس نگاہیں ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کو کسی اونچے مقام پر دیکھ رہی تھیں۔ چنانچہ ارطغرل کی آخری نصیحت اپنے اس بیٹے کے نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھی جائے گی، جو یوں ہیں: میرے بیٹے عثمان، جو اپنے ماضی سے ناواقف ہو وہ اپنے مستقبل سے بھی بے خبر رہتا ہے۔ اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرو تاکہ تم مطمئن ہو کر آگے کی طرف قدم رکھ سکو۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم کہاں سے آئے اور تم نے کہاں جانا ہے۔ کیا عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رحم موسموں میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز پناہ گاہ میں قیام کا مطالبہ کرتا ہے، جو آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو 7 صدیوں تک دنیا کی مضبوط ترین سلطنت کا رتبہ سنبھالے رکھتی ہے۔ ارطغرل جو منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں سے بھی نبر آزما رہتا ہے، وہ اغوز ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں سموتا ہے کہ پھر چرواہوں کی اس قبیلے کی اپنی ایک سلطنت ہوتی ہے اور غازی ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت کا پہلا بادشاہ بنتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا دائرہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ عثمانی سلطنت کے تیسرے سلطان مراد اول نے یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے، جبکہ 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے 1100 سال سے قائم بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر کے فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے پیشگوئیوں کی تصدیق کر دی۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب دارالسلطنت قسطنطنیہ استنبول تھا۔ مصر، اردن، عراق، شام اور حجاز مقدس کے علاوہ اکثر عربی علاقے خلافت عثمانیہ کے زیر نگین تھے۔ ویورز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو تو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، اس لیے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی بہت ساری انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجیے گا، تاکہ آپ کے لیے میں بہت ساری اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتی رہوں اور آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔